नूरी रमजान की प्रस्तुत करता हैं सना अहमद, बोरो 6 चेयरपर्सन एंड काउंसिलर, वार्ड नंबर 62, सूफी पैलेस रेस्टोरेंट एंड कैटरर, 113 MG रोड, कोलकाता 7. अजमल सिद्दीकी, renowned businessman and state secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell. इखलाक अहमद, ex councillor, वार्ड नंबर 43. बरकत अली ट्रेडिंग कंपनी, फ्रूट मर्चेंट, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड ऑर्डर सप्लायर. अजहर इकबाल, प्रेसिडेंट, वार्ड नंबर 61, तृणमूल यूथ कांग्रेस. शम्स इकबाल, काउंसिलर, वार्ड नंबर 134, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. नफीस अहमद, एंटरप्रेन्योर एंड CEO, गोल्डन गेट ग्रुप. मोहम्मद रियाजुद्दीन अरमान मंडल, काउंसिलर, टीटागढ़ म्यूनिसिपलिटी, वार्ड नंबर 4. अथर शफी, सोशल एक्टिविस्ट. बिलाल हसन, सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेसिडेंट, बज़्म शहरी निशात. जुल्करनैन अली, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन. मोहम्मद जमालुद्दीन, NRI टेक्सटाइल बिजनेसमैन. नदीम अहमद खान, फिलांथ्रोपिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन. आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों शुक्र एहसान अज़ीम है कि उस मालिक हकीकी ने अपने हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल रमज़ानुल मुबारक का वो अज़ीम महीना हम सबों को अता फ़रमाया, जिस महीने की बेपनाह अल्लाह ने फ़ज़ीलतें अता फ़रमाई हैं. मिसाल के तौर पे जिस आयत करीमा को मैंने पढ़ा, अल्लाह ख़ुद फ़रमाता है, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन. रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह का क़ुरआन नाजिल हुआ है. क़ुरआन नाजिल के साथ साथ ख़ुद अल्लाह ने क़ुरआन में ये भी उम्मत मुहम्मदिया को पैगाम दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम भी रोज़ा रखो. जैसा कि पूरी आयत करीमा का मफ़हूम ये है कि जैसा कि पिछलों ने रोज़ा रखा है. उसके अलावा इस महीने में तो अल्लाह ने इतनी फ़ज़ीलतें दी हैं कि दिगर कमोबेश 1,24,000 अम्बिया व मुरसलीन दुनिया में तशरीफ़ लाए. सबों ने अल्लाह के दीन की तबलीग की, लेकिन जितने सारे अम्बिया व मुरसलीन तशरीफ़ लाए, उन अम्बिया व मुरसलीन की जो कौमें थीं, उम्मतें थीं, अल्लाह ने इस उम्मत को यानी उम्मत मुहम्मदिया को जो फ़ज़ीलत दी है, तमाम उम्मत में सबसे अफजल फ़ज़ीलत दी है. क्योंकि अगर कोई उम्मत को अगर 100, 200, 300 साल या 300 उम्रें मिली हैं, तो जितनी इबादत उन्होंने की हैं, लेकिन अल्लाह का करोड़ों शुक्र ये है कि उस रब ने अपने हबीब की उम्मत को कुरान पाक के ज़रिए से यो अता फ़रमाया कि जिसको अल्लाह कुरान में ख़ुद फ़रमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर. कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये फ़रमाया है कि नबी, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि ये क़द्र क्या है, ये क़द्र क्या है, ये इंसान जाने या ना जाने, लेकिन अल्लाह ने फरमाया है कि तुम क़द्र की तलाश करो. क्यों? क्योंकि ये क़द्र वो है जो 1000 महीने की अफजल रातों में एक रात लैलतुल क़द्र की वो अफजल है. अल्हम्दुलिल्लाह. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये महीना हर लम्हा इबादत में गुज़रता है. मिसाल के तौर पे किसी ने सहरी की, उसके बाद नमाज़ पढ़ी, फिर पूरे दिन रोज़ा रखा,
پھر افطار کیا، پھر افطار کے بعد تراویح کی تیاری کی، قرآن پاک سنا، پھر سحری کے لیے، پھر رات میں اپنے آپ کو آرام کیا، یعنی کہ ہر لمحہ عبادت میں ہی یہ گزرتا ہے۔ وہ اتنا پیارا اللہ نے اس امت کو یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اور یہ تو الحمدللہ یہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، جس عشرے کو مغفرت والا عشرہ کہا جاتا ہے۔ پہلا رحمت والا، دوسرا مغفرت والا، اور تیسرا برکت والا۔ تو یہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے گناہوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، گناہ چھوٹا ہو یا گناہ بڑا ہو، انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، لیکن انسان کو نا امید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خود رب نے اپنے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو جب اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے تو پھر اس نے اپنے لیے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک وہی بخشنے والا ہے اور بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں ہر امت محمدیہ کو جتنا سے جتنا ہو سکے اس عشرے میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، توبہ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید لگا کر اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرے۔ یقیناً اللہ رمضان المبارک کی برکت سے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نوری رمضان کی प्रस्तुत करता हैं सना अहमद, बोरो 6 चेयरपर्सन एंड काउंसिलर वार्ड नंबर 62, सूफी पैलेस रेस्टोरेंट एंड कैटरर, 113 MG रोड, कोलकाता 7। अजमल सिद्दीकी, renowned businessman and state secretary, West Bengal Trinamool Congress Minority Cell। इखलाक अहमद, ex काउंसिलर वार्ड नंबर 43। बरकत अली ट्रेडिंग कंपनी, फ्रूट मर्चेंट, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड ऑर्डर सप्लायर। अजहर इकबाल, प्रेसिडेंट वार्ड नंबर 61, तृणमूल यूथ कांग्रेस। शम्स इकबाल, काउंसिलर वार्ड नंबर 134, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नफीस अहमद, एंटरप्रेन्योर एंड CEO गोल्डन गेट ग्रुप। मोहम्मद रियाजुद्दीन अरमान मंडल, काउंसिलर टीटागढ़ म्यूनिसिपलिटी वार्ड नंबर 4। अथर शफी, सोशल एक्टिविस्ट। बिलाल हसन, सोशल एक्टिविस्ट एंड प्रेसिडेंट, बज़्म शहरी निशात। जुल्करनैन अली, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन। मोहम्मद जमालुद्दीन, NRI टेक्सटाइल बिजनेसमैन। नदीम अहमद खान, फिलांथ्रोपिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट। اور الحمدللہ اس مہینے کی برکت تو بے شمار ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن سب سے بڑا جو معاملہ ہے کہ انسان جتنی عبادت دیگر مہینوں میں کرتے ہیں اس عبادت کا جو اجر ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن اس مہینے میں جو عبادت کرتے ہیں خاص کر روزہ، اللہ تعالیٰ خود روزے دار کے لیے وہ جزا بنتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار کی جزا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ فرماتا میں خود ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے جہنم کے ہر دروازہ کو بند فرما دیتا ہے اور اپنی جنت کو 11 مہینہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میری جنت کو سجا دو ان کے لیے جو رمضان المبارک کا محبت سے روزہ رکھتے ہیں، عبادت کی نیت سے، ان کے لیے میری جنت کو سجا دو۔ اور خاص کر کے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، وہ روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا قیامت کے دن کہ روزے دار وہاں سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ اگر کوئی بلا عذر شرع، بغیر شریعت کے کسی عذر کے اگر روزہ چھوڑتا ہے، روزہ جان بوجھ کر ختم کرتا ہے، تو پھر ویسے شخص پہ اللہ تعالیٰ سخت سے سخت ناراض ہوتا ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ میں گرفتار ہوتا ہے۔ بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنے والا وہ گنہگار ایسا ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے ناراض ہوتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خبردار ایسا شخص میری عیدگاہ کی طرف نہ آئے جو رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دے بلا عذر شرعی۔ اب اگر کسی کو عذر ہو، مثال کے طور پہ کوئی مریض ہو، مثال کے طور پہ کوئی حاملہ عورت ہو، مثال کے طور پہ کوئی دودھ پلانے والی عورت ہو، مثال کے طور پہ کوئی اتنا ضعیف کمزور نحیف ہو جس کو چلنا پھرنا شعور نہیں ہو، ایسے شخصوں کے لیے روزہ معاف ہے کہ اب وہ اپنی طبیعت کے مطابق دیکھ لے کہ اگر میری صحت، میری بیماری اگر یہ سب عمدہ ہے، بہتر ہے، تب وہ روزہ رکھے، ورنہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کا حکم ہے کہ مسافر، مریض، ان کے لیے یہ روزہ کے لیے عذر ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب رہا معاملہ جان بوجھ کر اگر روزہ کوئی چھوڑتا ہے تو اس کی ایک حدیث پاک بڑی لمبی ہے۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ایک مرتبہ منبر شریف پہ تشریف فرما ہوئے تو پہلے زینہ پہ جب قدم رکھا تو آمین فرمایا، دوسرے زینہ پہ جب قدم رکھا تو آمین فرمایا، تیسرے زینہ پہ جب قدم رکھا تو آمین فرمایا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد پہ اللہ کے نبی نے آمین آمین فرمایا تو اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں کہ جب میں پہلے زینہ پہ پہنچا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے، ایسے شخص کو اس کے پیشانی اور ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی شخص اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور انہیں ناراض کر کے اگر دنیا سے جانے دیا تو ایسے شخص کو بھی اس کی پیشانی اور ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت بھی آمین فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا نام سنے اور آپ پہ درود نہ پڑھے، ایسے شخصوں کو بھی پیشانی اور ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے آمین فرمایا۔ لہٰذا جب اللہ نے زندگی دی ہے تو ہر مومن کو رمضان المبارک کا روزہ محبت سے رکھنی چاہیے اور اپنے والدین کی خدمت بھی کرنی چاہیے اور اللہ کے نبی پہ درود بھی پڑھنی چاہیے، اور خاص کر اس مہینے میں عبادت کریں، کیونکہ دیگر مہینے میں جو ہم عبادت کریں گے تو نفل کی عبادت کا ثواب نفل ہی میں ملے گا، سنت کی عبادت کا ثواب سنت ہی میں ملے گا، فرض کی عبادت کا ثواب فرض میں ہی ملے گا۔ لیکن رمضان المبارک یہ پیارا مہینہ ہے کہ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہر ممکن انسان کو اللہ کی عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ افطار ہو، چاہے وہ سحری ہو، چاہے زکوٰۃ و خیرات ہو، ان تمام چیزوں کی پابندی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔